بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید یا تو فاعل کے معنی میں ہے، یعنی حاضر ہونے والا، چونکہ شہید موت سے پہلے ہی اپنے مقام پر حاضر ہو جاتا ہے، یعنی اسے دیکھ لیتا ہے، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ یا مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جس پر حاضر ہوا جائے، جو کہ فرشتے شہید کے پاس حاضر ہو کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک اور صحیح حدیث میں شہید کی 20 اقسام بیان کی گئی ہیں، یعنی 20 ایسی وجوہات ہیں جن پر مرنے والا شہادت کا درجہ پا لیتا ہے۔ نمبر 1، جو بندہ دین حق کی خاطر قتل ہو جاتا ہے، اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ پیٹ کی شدید بیماری میں مبتلا ہو، بیماریوں کی وجہ سے بندے کے پیٹ میں پانی بھر جائے، اگر اس حالت میں موت ہو جائے تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 3، جس بندے کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، وہ شہید کہلائے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ کسی دیوار یا چھت کے نیچے آ کر مر جائے، اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اگر اس کی موت اس بیماری ہی کی وجہ سے واقع ہو تو اسے بھی شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نمبر 6، جو بندہ نمونیا کا مریض ہو اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے، وہ شہید کہلائے گا۔ نمبر 7، اگر کسی بندے کی موت جلنے کی وجہ سے ہو تو اسے شہید کہا جائے گا۔ نمبر 8، اگر کسی عورت کو حمل ہو اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو وہ شہید کہلائے گی۔ نمبر 9، اگر غیر شادی شدہ عورت مر جائے تو وہ بھی شہید کہلائے گی۔ نمبر 10، جو عورت حاملہ ہونے کے بعد بچے کو جنم دینے سے پہلے مر جاتی ہے، وہ شہید کہلائے گی۔ نمبر 11، جو عورت بچہ کو جنم دینے کے بعد حالت نفاس میں اس کی موت ہو جائے، اسے بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی بندہ ٹی بی کے مریض مرض سے فوت ہو جائے تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 13، اگر کوئی بندہ کسی سفر پر جاتا ہے اور دوران سفر اس کی موت ہو جائے تو اسے شہید کا درجہ ملے گا۔ نمبر 14، اگر بندہ جہاز کا سفر کر رہا ہے اور وہ جہاز سے گر کر مر جاتا ہے تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 15، اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کی موت رہنما ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 16، اگر کسی کی موت گڑھے میں گرنے کی وجہ سے ہو جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ نمبر 17، اگر کسی بندے کو کوئی موذی جانور، درندہ یا کوئی پرندہ کھا جائے تو اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ نمبر 18، اپنے مال اور اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے دین، راہ حق کی خاطر قتل ہونے والا شخص شہید کہلائے گا۔ نمبر 19، کسی بے گناہ مسلمان کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں قید کر دے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ نمبر 20، جو بندہ دل سے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ پاک مجھے شہید کا درجہ نصیب فرما، تو اس بندے کی موت اگر بستر پر بھی ہو جائے، اگر اللہ اس کی دعا قبول فرما لے تو اسے بھی موت کے وقت شہید کا جتنا
ہی ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔